اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے ہی جو ہے وہ آپ کے گروپ پر جو ہے دو صفحات جو ہیں وہ شیئر کیے گئے، تو جن میں سے ایک جو ہے وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جو تھا اتوبوس۔ یہ دونوں الفاظ پر ہماری بحث ہو چکی تھی۔ البتہ یہ مجھے یاد نہیں کہ کیا اجاک اور ارے یا اژدہا کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی یا نہیں؟ نہیں سر، I don't remember۔ جی بالکل ٹھیک ہے، چلیے ہم اس پر بات کر لیتے ہیں۔ آپ کے ٹیلی فون پر گروپ پر یہ صفحہ موجود ہے، تو جو پہلا واژہ ہے وہ ہے اجاک۔ اجاک چولہے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر چولہا جو ہے وہ گیس سے چلنے والا ہوگا تو اجاک گاز یا اجاک گازی اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر بجلی سے چلنے والا ہے تو ہم اسے اجاک برقی کہتے ہیں۔ مجھے یاد ہے میں نے آپ کی خدمت میں ایک اصطلاح عرض کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ اجاکش کور است۔ کیا آپ کو یاد ہے؟ بھلے استاد، یہ آپ نے تو بالے کر دیا، لیکن اب یہ دوسری کوئی اور طلبہ سے کوئی سلام پتہ نہیں جواب نہیں آیا۔ تو اجاکش کور است، آپ بتا دیں ڈاکٹر صاحب کیا معنی ہے اس کے؟ جی سر، یہ تو سر ہم نے کیا تھا نا کہ جس کی اولاد نہ ہو صاحب اولاد۔ ہاں جی، جو شخص صاحب اولاد نہیں ہو اس کو ہم اصطلاحاً کہتے ہیں کہ اجاکش کور است۔ اجاک گاز، اجاک برقی، اور پھر میں نے عرض یہ کی تھی کہ ایک کوکنگ رینج ہوتا ہے، اس کے لیے لفظ جو ہے وہ ہے فر۔ فر فرانسیسی لفظ ہے، فارسی میں متداول ہے، اور لوازمات آشپز خانه حساب می شود۔ اس کو ہم کچن اپلائنسز میں شمار کرتے ہیں، تو یہ آپ کا ایک اور اس میں لفظ کا اضافہ ہو گیا۔ اب میں آپ کے لیے اجاک والا یہ عبارت پڑھتا ہوں۔ مومن یہ شیئر نہیں ہو سکتا، اوپر تصویر کی نظر آ جائے اس پیج کی، واٹس ایپ بھی ساتھ کھولنا پڑتا ہے۔ یہ تو آپ یہاں شیئر ہو جائے اس پہ، آپ کو ٹھیک فرما رہی، مجھے آتا نہیں ہے، اور حسنین صاحب تشریف نہیں لائے، اور انہوں نے یہ مجھے چطور دیدے میش یہ آپ نے سب شیئر کیا وہ نظر آ رہا ہے سر۔ ہاں یہ پہلے شیئر کیا ہوا بھی یہ کہہ رہے ہیں، یہ آپ ان سے پوچھ لیں کہ کیا طریقہ کار ہے۔ واٹس ایپ پہ آ رہا ہے، وہ پھر ساتھ کھولنا پڑتا ہے، پھر آپ سوال کرتے ہیں تو پھر دوبارہ واپس آنا پڑتا ہے۔ بس یہ تھا۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ ایک دو دن کے لیے معذرت ہے، انشاءاللہ میرے خیال نیکسٹ ویک ہمیں پرابلم نہیں ہوگا۔ تو مامان جی، مامان غذا را از توی یخچال در می آورد۔ والدہ جو ہے وہ غذا کو، کھانے کو یخچال ریفریجریٹر کے اندر سے، از توی یخچال ریفریجریٹر کے اندر سے، در می آورد باہر نکالتی ہے، و روی اجاک می گذارد اور اسے چولہے پر رکھتی ہے، آن را گرم کند اس لیے رکھتی ہے تاکہ اس کو گرم کرے، اجاک را روشن می کند، روشن کردن، خاموش کردن۔ یہ اصطلاح میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ بہت ساری جگہوں پر یہ استعمال ہوتی ہے۔ چولہا جلانا، ہیٹر جلانا، حتیٰ کہ گاڑی کو سٹارٹ کرنا، گاڑی کو آف کرنا، سوئچ آف کرنا، لائٹ کو سوئچ آف کرنا یا اس کو سوئچ آن کے لیے، دونوں کے لیے یہ لفظ جو ہے خاموش اور
جو ہے روشن یہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ شعله‌های آتش قابلمه‌ای غذا را گرم می‌کند، جو آگ کے شعلے ہیں وہ قابلمے جو ہے یہ ہم دیگچی کو کہتے ہیں، تو چونکہ وہ غذا دیگچی میں رکھی ہوئی ہے اس لیے یہ جملہ ہے کہ شعله‌های آتش قابلمه غذا را گرم می‌کند، گرمای بعضی از اجاق‌ها از برق به دست می آید۔ کچھ چولہے ایسے ہیں جن میں حرارت جو ہے وہ بجلی سے حاصل کی جاتی ہے۔ یہاں لفظ حرارت جو ہے یہ آیا ہے، حرارت کے لیے جو ہے اور بھی ہمارے پاس مترادفات موجود ہیں، اور حرارت کے لیے ایک جو مترادف ہے وہ دما ہے، دال میم الف دما، اس کے لیے لفظ گرمائی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بنابراین به این اجاق‌ها باید اجاق برقی بگوییم نه اجاق گاز۔ جن چولہوں میں جو ہے حرارت ہم بجلی سے حاصل کرتے ہیں اسے ہم اجاق برقی کہتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے ارے، الف رے اور ہا یہ ملفوظ ہے، اور ارے جو ہے یہ اس میں رے پر تشدید موجود ہے۔ ارے جو ہے یہ ایک ابزار ہے، ابزار یا اوزار ہر دو واژے فارسی ہستند، کسی بھی ٹول کے لیے ابزار یا اوزار کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ارے آری کو کہتے ہیں جسے آپ انگریزی میں سا کہتے ہیں، SAW سا، لیکن اگر ہم اس لفظ کے درمیانی حرف رے کے اوپر سے تشدید کو غائب کر دیں اور تینوں حروف میں صرف الف پر فتحے رہنے دیں، زبر رہنے دیں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ لفظ آرے ہوگا، ارے نہیں ہوگا۔ اور جب ہم کہتے ہیں آرے تو آرے سے مراد یہ ہے جی ہاں۔ تہرانی لہجے میں یہ لفظ جو ہے جب کسی کو پازیٹیو جواب دینا ہو تو ہم کہتے ہیں آرے۔ ارے کے عنوان کے نیچے عبارت جو ہے وہ ہے پدر بزرگ شاخی درخت را با اره برید۔ پدر بزرگ یہ وہ لفظ جو ہے یہ نانا اور دادا دونوں کے لیے مشترک ہے، ہم دادے کو بھی پدر بزرگ کہیں گے، نانے کو بھی پدر بزرگ کہیں گے۔ تو اب چلے ہم دادا جان لے لیتے ہیں۔ دادا جان نے کیا کیا کہ درخت کی ایک شاخ کو ارے سے کاٹا، آری سے کاٹا، با ارے برید۔ ارے تیغی فلزی و تیزی دارد، یہ جو آری ہے اس کے جو بلیڈ ہیں، تیغ کا لفظ جو ہے یہ بلیڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے، حتیٰ یہ جو شیونگ بلیڈ ہے اس کے لیے بھی ہم لفظ تیغ استعمال کرتے ہیں۔ اور فلزی، فلز جو ہے یہ ہم دھات کے لیے، میٹل کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو چونکہ آری جو ہے جس سے ہم لکڑی کاٹتے ہیں یہ لوہے کی ہوتی ہے، اور لوہا جو ہے وہ ایک دھات ہے، میٹل ہے۔ انہوں نے یہ ہمیں بتایا کہ یہ جو آری ہے یہ اس کے دندانے جو ہیں یا اس کے جو بلیڈز ہیں وہ میٹل کے ہوتے ہیں اور بہت تیز ہوتے ہیں۔ اره از مهمترین وسایل نجار در کارگاه نجاری است۔ نجار کی ورکشاپ میں، کارگاہ سے مراد ہے ورکشاپ،
ترکھان کی ورکشاپ میں ایک اہم ترین اوزار جو ہے وہ آری ہے، یعنی ارے است. چون او چوبهایش را با اره می برد کیونکہ وہ لکڑی کو آری سے کاٹتا ہے. تیسرا جو لفظ ہے وہ ہے اژدہا. ہمارے ہاں اژدہا بہت بڑے سانپ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن فارسی زبان میں کلمہ یہ اژدہا جو ہے یہ ڈریگن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی وہ بلا جو کہ مختلف شکل کی ہوتی ہیں اس کے لیے جو ہے یہ لفظ جو ہے یہ اژدہا استعمال کیا جاتا ہے. اژدہا شبیہ مور بزرگی ہست. تو کہتے ہیں کہ یہ جو سانپ ہوتا ہے بہت بڑا جب ہو جاتا ہے تو اسے اژدہا کہا جاتا ہے، یعنی اژدہا جو ہے بڑے سانپ سے مشابہ ہوتا ہے. وہ چہار دست و پای کوچک دارد، اور اس کے 4 ہاتھ اور پاؤں، چھوٹے چھوٹے 4 ہاتھ اور پاؤں بھی ہوتے ہیں. از دهان اژدہا آتش بیرون میریزد. یہ جو اژدہا ہوتا ہے اس کے منہ سے جو ہے آگ ٹپکتی ہے، یا وہ اپنے منہ سے آگ گراتا ہے یا نکالتا ہے. چونکہ لفظ ریزت کا لکھا ہوا ہے تو وہ یہ ہے کہ اس کے منہ سے جو آگ جو ہے وہ گرتی ہے. پدر بزرگ یاد آیا سر جی عمار کے والد سے سر. جی دو زلف مشک بار او به چشم اشک بار من تو چشمایی که اندرو شنا کنند مارها. اب آخر پر تو مارہا کے سمجھ آ گئی، لیکن یہ کس جگہ شنا کر رہے ہیں؟ سر دوبارہ پڑھتا ہوں. جی زلف مشک بار او جی چشم اشک بار من ٹھیک ہے. تو چشمایی که اندرو شنا کنند مارها. ہاں چشمایی جی ہاں جی جی سر. اس نے کہا کہ میرے محبوب کی جو زلفیں ہیں وہ بالکل اس طرح کی ہیں جیسے کہ 2 سانپ ہوں، اور وہ 2 سانپوں کا عکس میری آنکھوں میں اس طرح ہے جیسے وہ سانپ جو ہیں وہ پانی کے چشمے کے اندر جو ہے وہ تیر رہے ہوں. اصل میں یہاں تجنیس کا استعمال ہوا کہ ایک جگہ چشم جو ہے وہ آنکھ کے لیے استعمال کی گئی، اور دوسری جگہ اس کو جو ہے وہ چشمہ یہ آب کے لیے استعمال کیا. ماشاءاللہ بہت اچھا ہے جی. تو پدر بزرگ می گوید، دادا ابو یہ کہتے ہیں کہ اژدہا فقط در قصہ ها وجود دارد، کہ یہ جو لفظ اژدہا ہے یا اس جانور کا ذکر کیا جاتا ہے یہ صرف قصے کہانیوں میں ہے، یہ صرف ایک جو ہے اسطورہ میں موجود ہے. یہ جو قدیم قصے کہانیاں ان میں ہے، یہ ایک امیجنری جو ہے یہ فگر ہے. تو اب ہم آپ کی اجازت سے آج کے درس کا باقاعدہ آغاز کتاب مینا یک سے شروع کرتے ہیں، اور آج کا درس جو ہے اس کا آغاز ہم صفحہ شماری 36 نمبر صفحے سے کرتے ہیں، اور اس کا عنوان ہے دستور. اور دستور جو ہے گرامر کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو اس میں جو آج کے ذیلی عنوان جو اس کی توضیح دی گئی ہے وہ ہے کہ صفت بے اضافی فعل ربطی. جی 36 جی جی
جی 37 نہیں پڑھا تھا ہم نے، 35 تک پڑھا تھا جی. جو ذیلی عنوان ہے وہ ہے صفت بے اضافی فعل ربطی، اور تمرین ہفت ترکیب ها و جمله های زیر را بخوانید. اب وہ آپ سے درخواست ہے کہ یہ 4 جملے ہیں، اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ میں سے ایک ایک جملہ جو ہے آپ پڑھیے بسم اللہ کر کے. یہ 4 جملے، ہر ایک تصویر کے نیچے ایک جملے ہے. گل زیبا، گل زیبا است. جی دوسرا جملہ. آپ کی آواز جو ہے اسپیکر ٹھیک نہیں دے رہا. جی صحیح. آپ تیسرا جملہ. اوتاق بزرگ، اوتاق بزرگ است. صحیح، بزرگ است. ماشاء اللہ. جی چوتھا جملہ. ہوائی آفتابی، ہوا آفتابی است. ماشاء اللہ. میں پڑھتا ہوں ایک دفعہ، پھر ہم اس کو دوہرا لیتے ہیں. سب سے پہلے ہے گل زیبا. زیبا کا اس کا تلفظ ہم نہیں کریں گے. گل زیبا خوبصورت پھول. ان گل، یہاں ہم نے تھوڑا سا رک جانا ہے کیونکہ اس کے بعد ایک علامت ہے جس کو ہم ورگول کہتے ہیں. ورگول قومے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. ان گل زیباست، آپ اگر ملا کر پڑھیں تو است کا الف حذف ہو جائے گا، اور اگر آپ جو ہے علیحدہ علیحدہ تلفظ کرنا چاہیں تو ان گل زیبا است. دوسرا جملہ ہے میز کثیف، میلی کچیلی میز. ان میز کثیف است، یہ میز گندی ہے، صاف ستھری نہیں ہے. اب ایک کمرے کی تصویر ہے. اتاق بزرگ، این اتاق بزرگ است. اور چوتھا جملہ ہوای آفتابی، دھوپ والا موسم، ہوا آفتابی است. یہ جو چاروں تصاویر کے اندر جملے کے اوپر جو ہے 2 لفظی ایک مرکب جو دیا گیا ہے وہ در حقیقت جو ہے مرکب توصیفی کہلاتا ہے، کیونکہ اس میں ایک لفظ جو ہے وہ صفت ہے اور ایک جو ہے وہ موصوف دیا گیا ہے کہ جس کی صفت کی جا رہی ہے. جب ہم کہتے ہیں گل زیبا خوبصورت پھول تو گل موصوف ہے اور زیبا صفت ہے. میز کثیف، میز موصوف ہے، کثیف صفت ہے. اتاق بزرگ، اتاق موصوف ہے، بزرگ صفت ہے. ہوائی آفتابی، جی آپ کے پاس جو ہے ہم وہ سیکھ لیتے ہیں. 3 جملے ہیں تو کوئی بات نہیں. مائک خراب ہے خانم کا. جی آپ چوتھا جملہ جو ہے وہ سیکھ رہی ہیں، میں آپ کو دہرا رہا ہوں، آپ اپنے پاس لکھ سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ میں ایک اور چیز عرض کروں کہ فارسی اور اردو کے اندر جو مرکب توصیفی ہوتا ہے یہ بالکل ایک دوسرے کے برعکس ہے. فارسی زبان میں جو ہے پہلا جو لفظ ہے وہ مرکب وہ ہے گل زیبا، خوبصورت پھول. اگر یہی 2 الفاظ
اسی ترکیب کے ساتھ ہم ان کو مرکب لکھتے تو یہ ہونا تھا خوبصورت پھول. صفت پہلے آتی، موصوف بعد میں، جبکہ یہاں پہلے جو ہے وہ موصوف اور بعد میں صفت آئی ہے. اسی طرح دوسرا جو مرکب ہے وہ میز کثیف، تو پہلے جو ہے وہ موصوف میز آئی ہے اور بعد میں کثیف جو گندگی والا ہے یہ اس کی صفت ہے. سو آپ نے مثال کے طور پر آپ نے دیکھ لیا کہ فارسی اور اردو کے اندر جو مرکب توصیفی ہے اس کا یہ بڑا فرق یہ ہے کہ بالکل ایک دوسرے کے برعکس لکھے جاتے ہیں. تمرین 8 8 نمبر جو مشق ہے، جاهای خالی را با ترکیب‌های وصفی یا جمله‌های مناسب پر کنید، سپس گوش کنید و چیک کنید. اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ یہ جو خالی جگہ ہیں اس پر آپ جو ہے وہ مناسب جو الفاظ ہیں صفت کے اور موصوف کے ان سے ان کو مکمل کریں، اور سننے سے پہلے آپ جو ہے ان کو لکھ لیں. پہلا جملہ جو میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں وہ ہے ہوای طوفانی. تو ہوا طوفانی است. ایک بات کا میں آپ کے لیے ذکر کرنا بھول گیا، اور وہ یہ تھا کہ اس کے اندر آپ سب سے اوپر جو ہے جو صفت بے اضافہ فعل ربطی جو ہے تو وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو است کا لفظ آیا ہے یہ فعل ربطی ہے، جس کو ہم آکسیلری ورب بھی کہتے ہیں، اس کو ہم فعل معین بھی کہتے ہیں، مددگار فعل، اس کو ہم فعل کمکی بھی کہتے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں کہ چاروں کے چاروں جملے میں جو است لگا ہوا ہے. اسی طرح نیچے جدول میں جو 5 جملے ہیں ان 5 جملوں میں 3 جملوں کے ساتھ آپ کو جو فعل ربطی ہے وہ نظر آ رہا ہے. 2 جملے جو نہیں لکھے گئے ان کے ساتھ بھی آپ جو ہے وہ است کا اضافہ کر سکتے ہیں. تو دوسرے نمبر پر ہے این زن سفید پوست است. اس عورت کی جلد جو ہے وہ سفید ہے، یعنی یہ خاتون جو ہے وہ جنس ابیض میں سے ہے، یہ سفید پوستوں میں سے ہے. تو آپ اس کے لیے کون سا مناسب جملہ جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں زن سفید یا زن سفید پوست. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد اسکاچ، اسکاچ ہے زبر، یہ زبر نہیں زیبر ہونا چاہیے. تو اسکاچ غالباً ٹیپ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو اسکاچ زیبر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان اسکاچ زیبر است. چوتھا جملہ جو ہے ان خطکش بلند است. اس کی صفت جو ہے وہ ہوگی خطکش بلند. خطکش بلند اس کے بارے میں پہلے بھی گفتگو ہوئی تھی کہ یہ جو رولر ہوتا ہے جو بچے جو استعمال کرتے ہیں اپنے مختلف لائننگ لگانے کے لیے، 6 انچی کا بھی ہوتا ہے اور 12 انچ کا بھی ہوتا ہے. تو 12 انچی کے لیے معمولاً جو ہے وہ خطکش بلند کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. پھر مسواک نرم، سافٹ برش. مسواک جو ہے وہ برش کے لیے استعمال کی جاتا ہے آج کل کے موسم میں، آج کل کے دور میں. تو اس کے لیے آپ جملہ بنا سکتی ہیں کہ ان مسواک نرم ہے. اٹس اے سافٹ برش، ٹوتھ برش، سوری خالی برش. یہ ہے کہ سر اگر آپ نے یہ صفت و توصیف کے علاوہ اگر آپ استعمال کرتی ہیں تو این اور اس سے تو زیر ہٹ جاتی ہے، پھر آپ ان کو ملا کے نہیں لکھیں گے. جیسے یہ اس سے جو ہے جملہ جو ہے وہ پورا جملہ بن جائے گا.
جس وقت آپ نے مرکب توصیفی بنانا ہے تو آپ نے اضافت کا استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ جب استعمال کرتے ہیں اضافت کا تو وہ ایک مرکب توصیفی کہلاتا ہے۔ جب آپ جملے کے اندر استعمال کریں تو پھر اس کی ترکیب میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، وہاں آپ جو ہے وہ مضاف اور مضاف الیہ کی بجائے سیدھا سیدھا صفت اور موصوف کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ تمرین 9، جملہ های زیر را با توجہ به تصویرها کامل کنید۔ یہ نیچے 5 تصاویر دی گئی ہیں اور آپ سے جو ہے یہ خواہش کی گئی ہے کہ آپ ان تصاویر جو ہے ان کی مدد سے اس کے نیچے دیے گئے جملوں کو پر کریں یا مکمل کریں۔ آپ کے لیے مثال جو ہے وہ پہلی تصویر کے نیچے بڑی واضح طور پر دے دی گئی ہے اور وہ ہے ان مردها چاق هستند۔ لفظ چاق جو ہے یہ موٹے شخص کے لیے، جو ذرا جسیم ہے اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، اور اس کا جو متضاد ہے، اس کا جو اپوننٹ ہے، اینٹونیم جسے ہم کہتے ہیں، وہ ہے لاغر۔ لاغر یعنی کمزور، اور موٹا تازہ شخص اس کے لیے لفظ چاک ہے۔ چاک کا لفظ جو ہے اس کے علاوہ کسی چیز کو ریفریش کرنے کے لیے، تازہ کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، خاص طور پر قدیم زمانے میں یا آج بھی جو ہے ہمارے ہاں دیہات میں جو ہے وہ حقہ پیا جاتا ہے، سگریٹ نوشی کے لیے، تمباکو نوشی کے لیے جو ہے وہ حقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو حقے کو تازہ جو ایک شخص استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس کو جو اس کے پانی کو تبدیل کرنا، اس کی جو نئے ہے، جو اس کے پائپ ہیں ان کے اوپر پانی چلانا، یہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں خولیان را چاک کردن۔ یہ جو حقہ ہے اس کو ہم فارسی زبان میں خولیان کہتے ہیں، قاف لام یہ الف نون قولیان۔ تو قلیان سے مراد ہے حقہ، اور یہ جو لفظ حقہ ہے اس کو اگر ہم فارسی میں لیں تو اس کے اور معنی حقے کے جو ہیں، ہے کاف ہے جو ہے اس کے معنی دھوکے کے ہوتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں مرد حقہ باز، یعنی دھوکہ باز شخص۔ اگلی تصویر نمبر 2 جو ہے وہ 3 خواتین جو ہیں یہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ کس پر بیٹھی ہوئی ہیں؟ زانہا روی نیمکت نشستےاند۔ یہ جو بینچ ہوتا ہے اکثر باغات کے اندر وغیرہ پڑا ہے، یا کوئی بس سٹاپس پر بھی آپ کو یہ مل جاتا ہے، اسے ہم نیمکت کہتے ہیں۔ تو یہ 3 خواتین جو ہیں یہ روی نیمکت نشستےاند، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان زانہا لاغر ہستند۔ یہ خواتین جو ہیں یہ ذرا موٹی نہیں ہیں، سمارٹ ہیں۔ تیسری تصویر جو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ایک قمیص عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ اردو میں رائج ہے، فارسی میں رائج نہیں ہے۔ فارسی میں قمیص کے لیے جو لفظ رائج ہے وہ پیراہن ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیراہن جو ہے ہمیں صاف ستھرا دکھائی نہیں دے رہا، اس کے اوپر جو ہے کوئی 4-5 جگہ مختلف داغ دھبے نظر آ رہے ہیں۔ چند تا لکه ها روی پیراهن دیده می شود۔ یہ جو قمیص ہے اس کے اوپر چند دھبے نظر آ رہے ہیں، تو ہم واضح طور پر کہہ سکتے ہیں کہ ان پیراہن کثیف است۔
پیراہن کثیف، گندا یا میلا کچیلا پیراہن۔ چوتھی جو تصویر ہے یہ آسمان کی تصویر ہے، اور آسمان پر جو ہے آپ کو بادل نظر آ رہے ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آسمان ابری، ہم کہہ سکتے ہیں امروز آسمان ابری است، ان آسمان ابری است۔ پانچویں تصویر جو ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ہمیں ایک جو ہے خط کش نظر آ رہا ہے، اور یہ خط کش جو ہے اپنی حیت سے نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہے بلند ہے، لمبا ہے، یہ کم از کم 12 انچ کا رولر ہے، تو اس لیے ہم کہیں گے کہ ان خط کش بلند است، یہ جو ہے رولر جو ہے یہ ذرا بڑا ہے، اس کی لمبائی زیادہ ہے۔ صفحہ شماری 37 اینجا کجاست؟ سوال ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ جب ہم نے کسی ایک مقام کے بارے میں پوچھنا ہو کسی سے کہ یہ کون سی جگہ ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اینجا کجاست۔ آپ کہہ سکتے ہیں اینجا کلاس درس است، یہ ہمارا کلاس روم ہے، یا اگر آپ جو ہے آپ اپنے گھر سے متکلم میں بات کر رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں اینجا خانہ من است، یہ میرا گھر ہے۔ اگر آپ اپنے کمرے سے بول رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اینجا اتھاق من است، یا پھر اگر ایک خاتون جو ہے وہ اپنے کچن میں بیٹھی ہوئی ہیں تو کہہ سکتی ہیں کہ اینجا آشپز خانہ است۔ مختلف، آپ نے ایک جگہ کا نام صرف اضافہ کرنا ہے تو آپ کے جو ہے وہ جملہ مکمل ہو جائے گا۔ اب ہمارے لیے جو ہے آپ دیکھیں کہ خواندن یہ عنوان درس ہے، و توصیف مکان، مکان سے مراد گھر نہیں ہے۔ فارسی زبان میں جب لفظ مکان آتا ہے، چھوڑ دیں آ جائے کوئی، تو اس سے مراد ہوتا ہے جگہ۔ زمان و مکان کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، زمان ٹائم کے لیے اور مکان پلیس کے لیے بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی جگہ کے بارے میں اس کے اوصاف، اس کے پرٹیکولرز، اس کے مشخصات ہم نے بیان کرنے ہوں تو ہم یہ کام کس طرح کرتے ہیں۔ تو ہمارے سامنے جو ہے یہ جو تصویر ہے یہ در حقیقت ایک یونیورسٹی جو کہ تہران میں موجود ہے، اور اس یونیورسٹی کا نام ہے دانشگاہ علامہ طباطبائی۔ یہ علامہ طباطبائی ایران کی ایک نہایت معروف شخصیت تھی جن کے نام پر اس یونیورسٹی کو موسوم کیا گیا۔ اور اب جب ایران میں صرف اتنا کہہ دیا جائے کہ دانشگاہ علامہ، تو اس سے مراد ہے کہ علامہ طباطبائی کے نام والی جو یونیورسٹی ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ مکمل نام کہیں کہ دانشگاہ علامہ طباطبائی، بلکہ فقط اتنا دانشگاہ علامہ کہیں تو تب بھی کافی ہے۔ شاید یہ ہمارے لیے بھی ہونا چاہیے کہ ہم دانشگاہ علامہ اقبال جو ہے اس کے لیے اگر یہ تنہا لفظ کریں استعمال تو یہ بھی جو ہے ایک جو ہے یہ معرف جو ہے ہو جائے۔ اس کے بعد یہ جو عبارت ہے اس کی جو توصیف ہے اس کے لیے میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، یا اگر آپ میں سے کوئی پڑھیں تو میں زیادہ بہتر ہے۔ ڈاکٹر صاحب جی خانم آپ پڑھیں۔ جی خانم تبسم شیروانی، جی شیروانی، جی خانم۔ اینجا دانشگاه علامه طباطبایی است. این دانشگاه در غرب تهران است. دانشگاه علامه مثل همه دانشگاه در پاییز شلوغ است. این دانشگاه 12 دانشکده دارد. دانشکده ادبیات این دانشگاه قدیمی است.
ساختمان این دانشکده شش طبقاست، حیات این دانشکده زیباست. خیلی خوب، خیلی ممنون. میں پڑھتا ہوں، ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کہاں کوئی چوک کی ہے اس عبارت کے پڑھنے میں. اینجا دانشگاه علامه طباطبایی است. یہ جب آپ لفظ علامه پڑھتے ہیں تو لام کے اوپر دیکھیں تشدید ہے، تو ہم اس کو تلفظ کریں گے علامه. اینجا دانشگاه علامه طباطبایی است. یہ علامہ طباطبایی یونیورسٹی ہے. ان دانشگاه در غرب تہران است. جس وقت ہم نے دانشگاہ علامہ طباطبایی کہا تھا تو وہاں دانشگاہ جو ہے اس کے ساتھ ایک کسر اضافت استعمال کی گئی تھی، لیکن جب آپ دوسرے اگلے جملے کو پڑھتے ہیں تو وہاں آپ نے زیر ادا نہیں کرنی. یہ ہوگا کہ ان دانشگاہ، یہاں جو ہے یہ مکمل ہو جاتا ہے کہ یہ یونیورسٹی در غرب تہران است، یہ تہران کے مغرب میں واقع ہے. دانشگاہ علامه مثل همه دانشگاه ها در پاییز شلوغ است. علامہ یونیورسٹی جو ہے دوسری یونیورسٹیوں کی طرح، پاییز ہم پڑھ چکے ہیں، یہ موسم خزاں کو کہتے ہیں. شلوغ آپ کے لیے نیا لفظ ہے. شلوغ کراؤڈ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ اس یونیورسٹی میں خزاں کے موسم میں بہت زیادہ جو ہے وہ بھیڑ ہوتی ہے، یعنی رش ہوتا ہے. اصل میں ایران کے اندر جتنے بھی اسکول ہیں وہ اول تیر ماہ، یہ تیر مہینے کا نام ہے، اور اس کی 1 تاریخ کو جو ہے تمام یونیورسٹیاں اسکول کھلتے ہیں، اور یہ پاییز کے موسم کا آغاز ہوتا ہے. لہٰذا اسی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ اس موسم میں یونیورسٹی میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے. ان دانشگاہ، یہ یونیورسٹی 12 دانشکده دارد. دانشکده ہم جو ہے یہ کالجز کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اکثر یونیورسٹیز کے ساتھ جو ہیں کالجز جو ہیں منسلک ہوتے ہیں. تو اس یونیورسٹی کے ساتھ 12 اور جو ہیں کالجز جو ہیں وہ منسلک ہیں. الحاق ہے 12 کالجز کا. وہ دانشکده ادبیات ان دانشگاہ قدیمی است. اور ان میں سب سے جو پرانا جو کالج ہے وہ کالج آف لٹریچر ہے. ساختمان ان دانشکده، اس کالج کی عمارت، ساختمان عمارت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اس کالج کی عمارت جو ہے وہ 6 منزلہ ہے. 6 طبقے 6 منزلہ ہے. حیات ان دانشکده زیباست، اور اس کا جو صحن ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے. حیات میں پہلے بھی ایک دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ اگر اس کے ہجا میں توئے کی جگہ تے استعمال کیا جائے تو اس کے معنی زندگی کے ہوں گے. حیات، جیسے ہم لفظ آب حیات استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے لفظ زیست بھی اس کا ہم معنی ہے. زیست یا حیات جو ہے دونوں زندگی کے معنی میں آتے ہیں، لیکن جس وقت تے کی بجائے توئے کا حرف استعمال کریں تو اس کے معنی کوٹ یارڈ یا صحن کے ہیں. جی اگلی عبارت پڑھیں جی کوئی آپ میں سے. استاد بھی خونم، من بھی خونم. جی بہتر جی پڑھیے. اینجا بازار تبریز است. بازار تبریز
مرکز شهر تبریز است. در غرب این بازار یک مسجد بزرگ هست. بازار تبریز بسیار بزرگ و وسیع است. این بازار در زمستان و نزدیک نوروز بسیار شلوغ است. خیلی ممنون. اینجا بازار تبریز است. یہ تبریز کا بازار ہے. بازار ایک بہت ہی کثیر الاستعمال لفظ ہے. انگریزی میں، عربی میں، فارسی میں، اردو میں آپ کو یہ لفظ بازار ہی جو ہے یہ آپ کو ملے گا. تو شاید اس لفظ کی جو ریشے ہے، جو اس کا روٹ ہے، وہ بازرگانی ہو. بازرگانی تجارت، سوداگری کو بھی کہتے ہیں. تو ایران کے ہر بڑے شہر میں جو ہے بازار موجود ہے. بازار قدیم چھتا ہوا جو ہے ایک لمبا بازار ہے، اور ان بازاروں میں اگر دیکھا جائے تو تہران کا بازار جو ہے وہ تقریباً سب سے بڑا بازار ہے. اسی طرح شیراز میں بازار وکیل ہے، اصفہان میں بھی بازار موجود ہے، اور یہاں اب آپ کے سامنے تبریز کا بازار ہے. بازار تبریز در مرکز شہر تبریز ہے. تبریز کا جو بازار ہے یہ شہر کے مرکز میں موجود ہے. در غرب ان بازار، اس بازار کے مغرب میں یا اس کی مغربی سمت میں ایک مسجد بزرگ ہے، ایک بڑی مسجد ہے. اس بازار کے مغرب میں ایک بڑی مسجد ہے. بازار تبریز بسیار بزرگ و وسیع است. یہ جو بازار تبریز ہے یہ بہت بڑا اور وسعت والا ہے. این بازار در زمستان و نزدیک نوروز بسیار شلوغ است. اس بازار میں سردیوں کے موسم میں اور عید نوروز کے نزدیک بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، رش ہوتا ہے. سر اگلا میں پڑھوں؟ جی بفرمایید. اینجا شهر آکویدا است. آکویدا در غرب کشور پرتغال است. اینجا خیابان چتر هست. این خیابان پر از چترهای رنگارنگ است. این چترها روی خیابان سایه می اندازند. منظره این چترها زیبا است. خیلی ممنون. اینجا شهر اگویدا است. اگویدا در غرب کشور پرتغال است. یہاں اگویدا شہر ہے. اب مجھے نہیں پتہ اس کو پرتگالی لینگویج میں کیا اس کا تلفظ کرتے ہیں. غالباً وہاں اسپینش لینگویج جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے زیادہ تر. اگویدا در غرب کشور پرتغال ہے. یہ ملک پرتغال کے مغرب میں یہ شہر واقع ہے. آپ کے لیے میں پرتغال کی ایک توضیح دینا چاہتا ہوں. اس کی املا کے اندر جہاں غین آیا ہے پرتغال، اگر ہم اس کی جگہ جو ہے قاف لکھ لیں تو پھر جو ہے اس کے معنی اورنج مالٹا کے ہو جائیں گے. تو جس وقت ہم پرتغال کہتے ہیں قاف کرشت کے ساتھ تو وہ ایک پھل ہے. مالٹا جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، انگریزی میں اورنج بولتے ہیں. اور اگر آپ غین کے ساتھ فارسی میں اور اردو میں گاف کے ساتھ لکھیں تو وہ ایک مملکت ہو جاتی ہے جو کہ بالکل اسپین کے ہمسایہ میں اور افریقہ کے آخری شمالی افریقہ کے آخری ملک موروکو جو ہے اس کے سامنے واقع ہے.
این خیابان، اینجا خیابان چترخاست، یہاں ایک چھتریوں کی سڑک ہے یا چھتریوں والی سڑک ہے۔ چاتر کا لفظ جو ہے یہ ہم امبریلا کے لیے، چھتری کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ ایک اور اصطلاح ہے جو آپ اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں، وہ ہے چاتر باز۔ چاتر باز جو ہے یہ ایئر فورس والوں کے لیے اصطلاح ہے۔ چاتر باز ہم پیرا ٹروپر کو کہتے ہیں، ایسے حضرات جو کہ ہوائی جہاز سے جو ہے چھلانگ لگاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے گلائڈر یا جو ہے چھتری کی مدد سے جو ہے وہ آہستہ آہستہ زمین پر اترتے ہیں، اسے ہم چاتر باز کہتے ہیں۔ این خیابان پر از چترهای رنگارنگ است، یہ سڑک رنگ برنگی چھتریوں سے بھری ہوئی ہے۔ این چترها روی خیابان سایه می اندازند، یہ چھتریاں سڑک کے اوپر سایہ کرتی ہیں یا سایہ کیے ہوئے ہیں۔ منظر یہ ان چترها زیباست، اور ان چھتریوں کا منظر جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کوشش کریں گی؟ ڈاکٹر شمیم علی صاحب۔ سر میں پڑھ دوں یہ بھی؟ جی پڑھیں۔ میں سر پڑھ رہی ہوں۔ یہ ڈاکٹر شمیم صاحب جو ہیں یا صاحبہ ہیں مجھے نہیں پتا، تو ان کا پتہ نہیں مائک خراب ہے، وہ کوشش کر۔ جی آپ پڑھیں گے؟ جی میرا خیال آپ کا مائک کام نہیں کر رہا۔ چلیے خانم عقیلہ سے مدد لے لیتے ہیں۔ جی خانم عقیلہ بفرمایید شما۔ اینجا سیدنی است. سیدنی در شرق کشور استرالیا است. سیدنی یک شهر زیبا است. آب و هوای سیدنی معتدل است. هوای سیدنی معمولاً بارانی است. در شهر سیدنی پارک بزرگی به نام المپیک است. تندیسی از فروش بزرگ در پارک المپیک این شهر است. جی اینجا سیدنی است. سیڈنی آسٹریلیا کے ایک شہر کا نام ہے، اور یہ جو آپ سمندر کے کنارے ایک عمارت دیکھ رہی ہیں یہی اس کی جو ہے یہ شناخت ہے۔ سیڈنی در شرق کشور استرالیا است. سیڈنی آسٹریلیا کے مشرق میں موجود ہے یا مشرق میں واقع ہے۔ یک شہر زیباست، ایک خوبصورت شہر ہے۔ آب و ہوای سیڈنی معتدل است. سیڈنی کی آب و ہوا معتدل ہے، پلیزنٹ ہے۔ ہم نے کل اس کے بارے میں ایک لفظ مطبوع بھی پڑھا تھا، ہم لفظ مطبوع بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہوای سیڈنی معمولاً بارانی است. سیڈنی کا موسم اکثر جو ہے وہ بارانی، بارش والا ہوتا ہے۔ در شہر سیڈنی، سیڈنی کے شہر میں پارک بزرگی به نام المپیک است. سیڈنی شہر میں ایک بہت بڑا پارک جو ہے موجود ہے جس کا نام جو ہے اولمپک پارک ہے۔ تندیسی از کروش بزرگ در پارک المپیک این شهر هست. کروش اور تندیس
یہ دو لفظ آپ کے لیے جو ہیں یہ نئے ہیں. آپ نے لفظ پیکر جو ہے وہ یقینی طور پر اردو میں بھی پڑھا ہوگا اور فارسی میں بھی. ایک لفظ مجسمہ ہے. تو مجسمے، یہ کسی طالب علم کا مائک کھلا ہے تو مجسمے یا پیکر یہ ہم معنی ہیں مور اور لیس. تو کسی بھی شخص کا مجسمہ ہے یا کسی چیز کا جو مجسمہ ہے اس کے لیے لفظ جو ہے پیکر یا مجسمے کے علاوہ تندیس جو ہے یہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں. تندیس جو ہے اس کے معنی بھی جو ہیں وہ مجسمے کے ہیں. تندیس کوروش. کوروش کے بارے میں آپ یقینی طور پر جانتے ہوں گے. اگر کوئی صاحب جو ہیں وہ کوروش کے بارے میں جانتے ہیں تو کوئی روشنی ڈال سکتے ہیں آپ. ہخامنشیوں کے جو بڑا بادشاہ کوروش اعظم. جی بالکل ٹھیک. اب آپ ایران کے اندر جو ہمیں تاریخ ملتی ہے اور اس کے اندر سب سے پہلی جو بڑی حکومت قائم ہوئی وہ ہخامنشی خاندان تھا. اور ہخامنشی خاندان کا جو بادشاہ تھا جس کو ہم سائرس بھی کئی دفعہ اس کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں انگریزی میں، تو یہ جو ہیں اس کا مجسمہ جو ہے ایک قدیم ایرانی بادشاہ جو کہ تقریباً آج سے 2500 سال پہلے جو تھا وہ ہخامنشی خاندان کا بانی جو تھا وہ اس وقت وہ زندہ تھا. اور غالباً یہ سن جو ہے یہ 559 قبل مسیح کا ذکر ہے جس وقت کوروش جو ہے اس نے ہخامنشی خاندان کی بنیاد رکھی تھی. تو اس کا مجسمہ جو ہے وہ اولمپک پارک کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. تو گھڑی مجھے بتا رہی ہے کہ 5 بج گئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر کوئی سوال ہے تو ہم اس کو زیر بحث لا سکتے ہیں اور پھر ہم اجازت چاہیں گے ایک دوسرے سے. سر یہ ہم نے پچھلے پیج پہ پڑھا تھا اسکاچ زبر. اسکاچ زبر کیا ہوتا ہے؟ یہ زبر آپ نے خاص طور سے کہا تھا کہ اس میں نوٹ. جی میں نے زبر پڑھا تھا اور آپ نے لفظ زبر تو سنا ہی ہوگا. زبر ڈایاکریٹکس کے اندر جو ہے استعمال کرتے ہیں. اعراب کے اندر جیسے زیر، زبر اور پیش کا لفظ جو ہے یہ ہم مختلف اعراب گزاری کے لیے جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. تو زبر جو ہے وہ علامت ہے ایک، اور یہی زبر جو ہے فارسی زبان میں 3 علامتیں زیر، زبر اور پیش جو ہیں یہ بطور شارٹ واول کے بھی استعمال ہوتی ہیں. اور زبر جو ہے اس کو زور کے لیے بھی جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. اور اگر جو ہے از بر کا لفظ ہو تو اس کے معنی زبانی کسی چیز کو یاد کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اگر ہم زبر کی بجائے زبر کہہ دیں تو پھر اس کے معنی ہو جاتے ہیں کوئی وہ چیز جو کہ رف ہے، سموتھ نہیں ہے، کھردری ہے. تو کئی بندے بھی کھردرے ہوتے ہیں، سافٹ سپوکن نہیں ہوتے، تو وہ ان کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. ان کے لیے ایک لفظ خشن بھی استعمال کیا جاتا ہے. جو گفتگو جو ہے بڑی
تکلیف دہ گفتگو جو ہے اس کے لیے ہم لفظ جو ہے خاشن یا زیبر جو ہے یہ استعمال کرتے ہیں، لیکن جب کسی ایک بندے کا ذکر کیا جائے کہ وہ بڑا ہوشیار اور چاتر چلاک ہے تو ہم اس کے لیے زبر و زرنگ کا لفظ جو ہے یہ بھی استعمال میں لے آتے ہیں۔ تو لہٰذا زبر جو ہے جب ہم کہیں گے تو کھردرے پن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہے کہ کورس کلاتھ ہوتا ہے، کورس کلاتھ یعنی کھدر ہے، اب کھدر میں وہ ریشم والی ملائمت تو نہیں ہوگی نا، تو اس کے لیے ہم لفظ پارچہ یہ زیبر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان پورچے زیبر ہست، ملائم نیست، نرم نیست، یہ نرم نہیں ہے، ملائم نہیں ہے۔ تو اگر واضح نہیں ہوا تو پھر ہم اس کو کسی اور طرح سمجھ سکتے ہیں۔ سر زبر کی تو سمجھ آ گئی، لیکن یہ اسکاچ زبر کا کیا مطلب ہوا؟ کس کا جی؟ کیا چیز ہے؟ کیا چیز؟ اسپنج کے معنی میں اسپنج سر، میں وہ کتاب نکالوں پھر مجھے پتہ چلے گا۔ جی ٹھیک ہے، میک سینس، اسپنج کے میننگ میں شاید یوز ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر کون سا تھا بی بی؟ صفحہ نمبر 36 سیوشش میں ہے۔ اسکاچ وہ ٹیپ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسکاچ کھردرا کیسے ہو سکتا ہے؟ کھردرا جو ہے یہ دیکھیں ٹیپ جو ہے ایک اسکاچ ٹیپ کلیئر ٹیپ ہوتی ہے، بڑی سافٹ ہوتی ہے، اور ایک ماسکنگ ٹیپ ہوتی ہے۔ ماسکنگ ٹیپ جو ہے نا کھردرے پیپر کی بنی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے سر، تو یہ ان کا ڈفرنس ہے آپس میں۔ وہ جو ہے شفاف ہوتی ہے، زلال ہوتی ہے۔ یہ جو اسکاچ ٹیپ ہے جس کو آپ بالکل کلیئر ٹیپ کہتے ہیں نا، تو اس کے لیے لفظ زلال شفاف استعمال ہوتا ہے، اور جو پیپر ٹیپ ہوتی ہے وہ کھردری ہوتی ہے، اس کے لیے لفظ زیبر استعمال کیا جاتا ہے، اور اسے ہم ماسکنگ ٹیپ کہتے ہیں۔ جی بہتر جی، خدا حافظ، خواہش، السلام علیکم۔